بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم سید صاحب کی اجازت سے علماء کرام، ہمارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میرے آقا اپنے کسی امتی پر خاص الخاص کرم فرماتے ہیں، جب میرے آقا اپنے کسی امتی کو اپنے قریب کرتے ہیں، جب میرے آقا جب یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں شامل کیا جائے گا، جب میرے آقا اپنی امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اس کو عشق رسول عطا فرماتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، عشق رسول کمایا نہیں جاتا، عشق رسول دربار نبوی کی عطا ہے۔ عشق رسول اس کو عطا کیا جاتا ہے جو ادب اور خدمت کی انتہا پر پہنچتا ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، بے ادب کے نصیب میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ عشق رسول کی اداؤں پر نہ تو کوئی تنقید ہے، نہ ان کی تقلید ہے، نہ ان پر کوئی فتویٰ ہے، نہ ان کی کوئی انتہا ہے۔ عشق رسول کی اداؤں پر نہ کوئی تنقید ہے، نہ کوئی تقلید ہے، نہ کوئی فتویٰ ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، کسی فتووں کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کہ عاشق رسول کو عشق رسول کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، سیدنا اویس قرنی اپنے تمام دندان شہید کر لیتے ہیں۔ یہ فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ عشق رسول کی بات ہے۔ اس پر فتوے نہیں، نہ اس کی تقلید ہے۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، آپ نے اپنے دندان مبارک شہید نہیں کیے۔ آپ کے عشق کا انداز اور ہے، آپ کی ڈیوٹی اور ہے، آپ کا مقام اور ہے۔ سیدنا اویس کا عشق کا انداز اور ہے، اسی لیے اس کی تقلید نہیں۔ ہر عاشق اپنی جگہ جو اس کو عطا فرماتے ہیں میرے آقا، اس کے مطابق اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ ایک صحابی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، زندگی میں ایک بار دیکھا، اب کالی کملی اوڑھے ہوئے ہیں، سردیوں کے دن۔ اس کے بعد وہ صحابی دوبارہ حضور سے ملاقات نہیں فرماتے، لیکن ساری زندگی کالی کملی اوڑھے رہے کہ میں نے اپنے آقا کو اسی انداز میں دیکھا۔ ایک صحابی میرے آقا سے ملے، گرمیوں کے دن تھے، میرے آقا نے اپنی قمیض کے تکمے کھولے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سردی ہو یا گرمی، ساری زندگی ان صحابی نے اپنے قمیض کے تکمے کھولے رہے کہ میں نے اپنے آقا کو ایک دفعہ دیکھا ہے، ایسے ہی دیکھا ہے۔ اس کی نہ تقلید ہے، نہ اس پر کوئی تنقید ہے، نہ اس پر کوئی فتویٰ ہے۔ کوئی جاہل یہ نہیں کہہ سکتا، اعتراض کرنے والے کہیں کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا کرنا ہے۔ یہ کتابوں کے نہیں، یہ عشق رسول کے معاملات ہیں، یہ قلب کے معاملات ہیں۔ غزوہ کا موقع ہے، میرے آقا اعلان فرماتے ہیں جہاد کے لیے جس کے پاس جو ہے لے کر حاضر ہو۔ ایک مسلمان صحابیہ آنسوؤں سے روتی ہیں، کچھ بھی نہیں پاس اپنے، لیکن پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتی، میرے آقا کے پاس حاضر ہوتی ہیں، اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آتی ہیں۔ سیدی پوچھتے ہیں اس کا میں کیا کروں گا؟ فرماتے میرے آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں، جب آپ کی پور تیروں کی بارش ہو تو اس بچے کو آگے کر دیجیے گا، تیر اس کو لگیں گے، آپ کے وجود مبارک پر تیر نہیں پہنچے گا۔ یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول کی ادائیں ہیں جن کی نہ کوئی انتہا ہے، جن پر نہ کوئی تنقید ہے، جن کی نہ کوئی تقلید ہے، جن پر نہ کوئی فتوے ہیں۔ امام مالک فقہ کے اتنے بڑے امام، مالکی فقہ آپ سے چلتا ہے، مدینہ منورہ میں کبھی جوتے نہیں پہنے کہ میرے آقا یہاں پہ، کبھی گھوڑے پہ سواری پہ سوار نہیں ہوئے مدینے میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر چلتے پھرتے۔ یہ ادب کے معاملات ہیں، یہ عشق رسول کے معاملات ہیں۔ ادب رسول صلح حدیبیہ کے موقع پر
کفار نے جب آ کے حضور کی محفل دیکھی تو جا کے کفار سے کہتا ہے اس جماعت سے جنگ نہ کرنا. ہم قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گئے ہیں لیکن ہم نے کسی دربار میں وہ ادب نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں. میرے آقا وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا، صحابہ اس کو اپنے وجود پہ مل لیتے ہیں. ابھی سعیدی استاد نے مثال دی کہ میرے آقا کا پسینہ مبارک زمین پر نہیں گرتا کہ صحابی اس سے عطر بنا لیتے ہیں. میرے آقا تھوکتے ہیں، زمین پر تھوک نہیں گرتی کہ صحابہ اس کو لے کے اپنے وجود پر مل لیتے ہیں. اور یہ باتیں تو پھر نفس حرام نہیں. عجیب بات ہے، ایک صحابی نے عشق رسول میں حرام عمل کیا اور جنت کی بشارت پا گئے. میرے آقا نے ایک دفعہ اپنا علاج کرانے کے لیے خون نکلوایا، کچھ خون نکلا آپ کا اور ایک پیالے میں جمع ہو گیا. آپ نے ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اس کو کہیں پھینکاؤ. تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی تشریف لاتے ہیں، سیدی دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں. پوچھا کیا کیا اس خون کا؟ کہ سیدی مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون زمین پہ پھینکا جاتا، میں اس کو پی گیا. خون پینا تو ظاہراً حرام ہے. اب سیدی نے کیا فرمایا؟ سیدی فرماتے ہیں اب جس وجود میں میرا خون شامل ہو گیا اس پہ جہنم کی آگ حرام. میرے ساتھیوں، ہمارے بزرگوں، جو کچھ نصیب ہوتا ہے ایک بندے مومن کو ادب رسول، جو تباہ و برباد ہوتا ہے چاہے اس کے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ ساری زندگی کرتا رہے، دربار نبوی پہ آواز بلند کر دیا مال ضائع کر دیے جاتے ہیں. اس معاملے میں گستاخی کی گنجائش نہیں. دو گناہ ایسے ہیں جو میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا. دو گناہ ایسے ہیں جو کبھی میرا رب معاف نہیں کرتا، ایک شرک، ایک گستاخی رسول. میرے اللہ کے حضور پکڑ آ جائے، اللہ تعالیٰ گرفت کر لے کسی گناہ پہ، کسی غلطی پہ، کسی کوتاہی پہ، میرے آقا مغفرت کرا دیتے ہیں. میرے آقا کے دربار میں کوئی گستاخی کر بیٹھے، اب کائنات میں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. آج بھی جب عشاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا معاملہ فرماتے ہیں، وہ تمام شرائط قرآن میں جو لکھی ہوئی ہیں آج بھی اسی طرح وہ شرائط مستحکم ہیں جس طرح 1400 سال پہلے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے تھے. آج بھی اللہ کے بندے میرے آقا کے دربار میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں. فرمایا کہ جب اپنے رسول کے پاس جاؤ اجازت لے کے آپ کے گھر تشریف لاؤ. آج بھی اللہ کے بندے جب میرے آقا کے پاس درخواست پیش کرنا جاتے ہیں تو پہلے صدقہ کر کے جاتے ہیں کہ حکم ہے کہ رسول سے کوئی مشورہ کرنا ہو تو پہلے صدقہ کر کے جاؤ. آج بھی اللہ کے بندے مسجد نبوی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آقا سے اجازت لے کے نکلتے ہیں کہ حکم ہے کہ جب کسی امر جامع کے لیے اپنے آقا کے پاس اکٹھے ہو نکلنے لگو تو اجازت لے کے نکلو. اور آج بھی اللہ کے بندے مسجد نبوی کے فقراء کی اسی طرح کفالت اور عزت اور محبت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ میرے ہمسائے ہیں ان کا دھیان کرنا. آج بھی عشاق رسول روضہ پاک کی طرف کبھی پشت نہیں کرتے. آج بھی عشاق رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں. اور پھر یہ بات صرف 1400 سال پہلے کی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، ادب رسول اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے عشق رسول. امام بصیری کا واقعہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ بردہ شریف آپ سب اس کو بہتر جانتے ہیں، وہ قصیدہ لکھ کے میرے آقا کی شان میں معذور ہوتے ہیں، قصیدہ لکھ کے میرے آقا کی شان میں پیش کرتے ہیں. رات خواب میں صرف زیارت ہی نصیب نہیں ہوتی بلکہ حضور اپنی چادر بھی عطا فرماتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ چادر اپنے وجود پر ہوتی ہے اور بیماری کا وجود نام و نشان نہیں ہوتا. خوشی کے مارے اٹھتے ہیں، بازار نکلتے ہیں. اب یہ راز دیکھیے کیا ہے. ابھی کائنات میں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کیفیت گزری کیا ہے. رات قصیدہ لکھا گیا، حضور کی شان میں پیش کیا گیا، قصیدہ بردہ شریف عطا ہوا ہے، بیماری دور ہوتی ہے، بازار نکلتے ہیں، راستے میں قلندر روکتا ہے. امام بصیری کو قلندر روک کے کہتا ہے وہ جو رات قصیدہ لکھا تھا مجھے دو. دربار نبوی میں قبول کر لیا گیا ہے. اور پھر آج پوری کائنات میں سب سے مشہور قصیدہ شریف پڑھا جانے والا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. یہ بات تاریخ کے ہر دور میں ہر عاشق کی ڈیوٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ لگائی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص
بہت عابد و زاہد ہو، گناہگاروں پہ بھی میرے آقا نے خاص الخاص کرم فرمائے ہوئے ہیں، دنیا داروں پہ بھی کرم فرمائے ہوئے ہیں، شرط صرف یہ ہے ادب رسول، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان نور الدین زنگی ایک مسلمان جنرل ہیں، صلیبی فوجوں کے خلاف مسلمان فوجوں کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اس وقت دو صلیبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ سرنگ لگا کے روضہ پاک کو نعوذ باللہ گستاخی کرنے کی جرات کرنا چاہتے ہیں۔ پوری مسلمان ملت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں سلطان نور الدین زنگی سے کہ یہ خدمت لی جائے کہ ان دو صلیبیوں کو جہنم رسید کیا جائے۔ خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، ان کے چہرے بھی دکھائے جاتے ہیں جہنمیوں کے۔ سلطان نور الدین زنگی کو کہا جاتا ہے یہ مجھے اذیت دے رہے ہیں، جاؤ مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ سلطان دمشق سے سفر کرتے ہیں، مدینہ شریف پہنچتے ہیں، ان دو صلیبیوں کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے جن کے چہرے میرے آقا نے ان کو خواب میں دکھائے تھے ان کو اپنے ہاتھوں جہنم رسید کرتے ہیں، پھر دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ میرے آقا اس خدمت کے لیے آپ نے اس فقیر کو قبول کیا۔ طارق بن زیاد اندلسیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیے جاتے ہیں۔ جب سمندر سے بحری جہاز گزارتے ہیں، وہ تاریخی واقعہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کی روحانی ڈائمنشن، لیکن اس کا روحانی پہلو ہماری تاریخ کی کتابوں میں نہیں بتایا جاتا۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ سلطان طارق بن زیاد اپنی فوجوں کو لے کے اندلسیہ پہ اترتے ہیں، 12,000 مجاہدین ہیں، آگے 1.5 لاکھ عیسائی فوج ہے، غیر کا علاقہ ہے، مسلمان کبھی اس علاقے میں پہنچے نہیں ہوتے، پیچھے سمندر ہوتا ہے۔ مسلمان فوجوں کو خیال ہوتا ہے کہ چلو واپس لوٹ چلیں، دوبارہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ طارق بن زیاد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اپنی فوج کی کیفیت دیکھتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم واپس نہیں جا رہے۔ کشتیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب 12,000 مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ پشت میں سمندر ہے، آگے دشمن ہے۔ اس کے بعد وہ جنگ ہوتی ہے جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسلمان کمانڈر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ وہ کیا خاص بات تھی جو آپ کو معلوم تھی اور ہمیں نہیں معلوم تھی؟ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس موقع نہیں تھا کہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا۔ جب ہم اندلسیہ آ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، میرے آقا فوجی لباس میں تھے، آپ نے مجھے فرمایا میں اندلسیہ پہنچتا ہوں، تم بھی پہنچو۔